Assalamu alaikum everyone. I'm Sarisha Aslam from BS English Department, and today we are here to explore about language, culture and identity in multicultural society. And for this we are having here Afaq Ahmed from BSCS Department. Assalamu alaikum Afaq, how are you? Walaikum salam, what's about you? Alhamdulillah, I'm fine. So Afaq, please first tell us about yourself. Please introduce to yourself to our viewers. میرا نام افاق احمد ہے اور میں جیسا کہ آپ نے میرے تعارف میں بتایا کہ بی ایس کمپیوٹر سائنس اور میرا لاسٹ ایئر ہی ہے اور میرا تعلق آزاد کشمیر سے اور میں تقریباً 2006 سے کراچی میں رہتا ہوں. Okay, that's good. Okay, Afaq, what do you think language and cultural background influence your interaction with others in our diverse community? How do you think? اصل میں جب میں اگر آپ کو بتاؤں کہ مطلب میں نے جیسے بتایا کہ 2006 سے میں ادھر ہوں، مگر اس کے بعد میں واپس چلا گیا تھا. تو جب میں 7 کلاس میں ادھر آیا تو جو میرے کلاس فیلو تھے ان کو بتایا گیا کہ میں کشمیر سے ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے نا آزاد کشمیر سے ہوں. تو انہوں نے مطلب میرے پاس بیٹھتے نہیں تھے لوگ، وہ سوچتے تھے کہ یہ انڈیا سے آئے ہیں اور یہ کوئی جو ہے نا نان مسلم ہے اور اس طرح کا. جب مجھے کافی ٹائم لگا ان کو سمجھاتے ہوئے کہ بھائی میں پاکستان میں بھی ایک آزاد کشمیر ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہے اور یہاں کی ہماری یہ لینگویجز ہیں، ہمارا مطلب جو رہن سہن ہے بالکل ایک جیسا ہے. اس کے بعد جو ہماری کلاس میں ایک لڑکی ہوتی تھی تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے نا اپنی کاپی شیئر کی تھی کہ بھئی یہ لو کام دے کے کر لو. اس کے بعد سلو کرتے کرتے پھر جو ہے نا لوگوں کو پتہ چلتا گیا اور وہ جو ہے نا سمجھتے گئے کہ بھئی یہ کوئی چینج نہیں ہے، سمپل ہیں. تو یہ بعض دفعہ جہاں پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بھئی کہاں سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑا سا چینج فیل ہوتا ہے. That's tricky. Okay, Afaq, can you share the importance of passing down language and your culture from to generation? Like, how important is your language and culture from your family, in your family? جی یہ بالکل بہت ہی ضروری ہے. کیوں ضروری ہے کہ جس طرح اگر ہم آپس میں گھر میں بھی یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو انگلش ہے، انگلش اسکول میں جا کے بندہ سیکھ لیتا ہے، اردو ہے، اردو بھی جو ہے بندہ باہر ادھر انٹریکشن ہوتا ہے تو انسان سیکھ لیتا ہے. مگر جو بچے ہیں یا ہم نے یہ خود آزما کے بھی دیکھا ہے کہ ہمارے اپنے ہی گھر کے بچوں کی بات کر لیں کہ جنہوں نے شروع سے ان کو اردو میں ہم بات کرتے تھے تو وہ اب اپنی لینگویج نہیں بول سکتے. اب ہمیں بہت ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے. اب جس طرح اگر ہم اپنی بات کر لیں تو ہمارے 2-3 لینگویجز بولی جاتی ہیں. جس طرح ہم اپنے گھر کی بات کریں تو ہمارے گھر میں 2 لینگویجز بولی جاتی ہیں. اب جس طرح ہمارا زیادہ انٹریکشن جس لینگویج کے ساتھ رہا ہے تو ہم اس میں فلوئنٹ ہیں، ٹھیک ہے. اب جس طرح اگر ادھر بات کر لیں، جب ادھر جاتے ہیں تو ادھر کچھ ایسی مطلب جو پرانے بزرگ ہیں تو ان کے ساتھ وہ دوسری لینگویج بھی بولنی پڑتی ہے تو ادھر جو ہے ہم ہچکچا جاتے ہیں. تو اب اس کے لیے کہ ہم نے یہ کیا کہ اب ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. مطلب مجھے تو شوق ہے کہ مطلب کوئی بھی اگر اس لینگویج میں کمفرٹیبل ہے تو وہ مجھے زیادہ صحیح لگتا ہے. تو میں وہ چیزیں سیکھ رہا ہوں. جس طرح اگر اپنی لینگویج مجھے آتی ہے مگر میں ایسے فضول میں پریکٹس کرتا رہتا ہوں. اگر کوئی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ وہ لینگویج زیادہ بولتا ہے تو میں اس کے ساتھ ایسے گپ شپ کرتا رہتا ہوں. پھر وہ چیزیں ٹھیک کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ ٹانگ توڑ دی یہاں سے، تو میں اس کو کریکٹ کرتا رہتا ہوں. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے. اور میرا تو خود کا یہ ویژن ہے کہ میں تو گھر میں بھی سب کو بولتا ہوں اور اپنے ریلیٹیوس کو بھی بولتا ہوں کہ بچوں کو اپنی زبان سکھائیں. اس کے جو دوسری لینگویجز ہیں بندہ باہر جا کے اڈاپٹ کر لیتا ہے وہ ایزیلی ہوتا ہے، مگر اپنی لینگویج جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ بڑی ضروری ہے. Apart from your language, how many languages do you speak? اگر میں آپ کو بتاؤں تو مطلب یہ بتانے سے پہلے کہ میرے کو اتنی لینگویج آتی ہے، میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکچوئل میں ہوں کیوں، مطلب میں کون ہوں. اچھا جو سندھی بھائی ہیں مجھے سندھی آتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سندھی سمجھتے ہیں کہ میں سندھی ہوں. اچھا ایک دفعہ کا واقعہ سنا سکتا ہوں اجازت تو. اچھا میں جب یونیورسٹی آنے سے پہلے میں ٹیچنگ کرتا تھا. ایک دن وہ ہماری سندھی والی مس جو تھی وہ ہمیں بھی انہوں نے پڑھایا ہوا تھا. میں ایسے اسکول میں نے ٹیچنگ کی جہاں سے میں خود بھی پڑھا ہوا تھا. تو وہ مس ایبسنٹ تھی اور ان کی جگہ میں چلا گیا. اچھا اب میں نے سندھی ایسی پڑھائی کہ اگلے دن مس مجھے بلا کے بولتی ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، میں اپنی ٹیچر کی روزی پہ لات مار رہے ہو. مطلب سندھی اتنی مطلب کوئی بھی ہے نا محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں
اب وہ لوگ آپس میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں, وہ سوچ رہے ہوتے ہیں اس بندے کو سمجھ نہیں آتی. اچھا اب مجھے بینیفٹ ہے, مجھے سندھی آتی ہے تو مجھے ہر چیز سمجھ آ رہی ہوتی ہے. وہ میرے لیے بھی بعض دفعہ ایسی محفل میں نا کوئی چیز پوچھنی ہو یا کوئی بولنا ہو کہ ہاں بھائی یہ مہمان ہے, یہ کچھ کھائے گا تو نہیں ہے, اب مجھے تو سمجھ آ جاتی ہے. اب میں یہ نہیں شو کرتا کہ مجھے سمجھ آ گیا, اور یہ ہے کہ میں ادھر وہ ہوتا ہوں. تو یہ آتی ہے, ٹھیک ہے, پنجابی بھی آتی ہے, ہند کو بھی آتی ہے, ٹھیک ہے. ایک وہ ہمارے ادھر ایک اور گوجری زبان ہوتی ہے, وہ بھی مجھے آتی ہے. اس کے علاوہ جو انڈیا چلے گئے جیسے سردار پہاڑی لینگویج ہوتی ہے ایک, ٹھیک ہے, جو لوگ پاکستان سے انڈیا گئے ہیں وہ ان کی ایک زبان ہوتی تھی پہاڑی, وہ لینگویج بھی مجھے آتی ہے. اس کے علاوہ جو سرائکی مجھے سمجھ پوری آتی ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ مجھے بولنی نہیں آتی. وہ تھوڑی سی اس میں کیونکہ میرا زیادہ انٹریکشن نہیں رہا یا کوئی ایسا دوست نہیں تھا تو وہ مجھے آتی نہیں ہے. مگر میں ان کے پورے گانے سنتا ہوں, شاعریاں پڑھتا ہوں, ہر چیز مجھے بڑی فیوریٹ ہے. مگر وہ بہت میٹھی زبان ہے اور وہ مجھے بول لیتا ہوں, مگر اس میں تھوڑی سی وہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی 2-3 لینگویجز ہیں مطلب چھوٹی موٹی جو بولی جاتی ہیں مختلف جگہوں پہ. اب جس طرح یہ ہند کو ہے, ہند کو بھی سمجھو وہ تو ہمارے گھر پہ بھی بولی جاتی ہے, تو وہ ہمارے وہ ہے. اس کے علاوہ کچھ لینگویجز ہیں جو ایریا وائز ڈیوائڈ ہیں, ٹھیک ہے. جیسے اگر آپ پنڈی راول پنڈی چلے جائیں, ٹھیک ہے, ادھر کا ایک ایسنٹ الگ ہے, ٹھیک ہے, انداز ان کا گفتگو الگ ہے. وہ پنجابی ہیں مگر اس سے چینج, وہ بھی مجھے آتا ہے. مطلب مختلف جگہوں پہ الگ الگ انداز ہیں, تو وہ سارے انداز میں نے مطلب مجھے آتے ہیں سارے. اب جس طرح اس کی بات کر لیں ایبٹ آباد سائڈ والے, ان کی تھوڑی چینج لینگویج ہے مگر وہ اسی جیسی ہے. مگر وہ بھی مجھے مطلب وہ بھی پکڑ نہیں سکتے کہ میں کون ہوں, الگ ہوں یا ان سے الگ ہوں. تو لینگویجز کافی آتی ہیں. ابھی فیوچر میں اور بھی پلان ہے انشاءاللہ کچھ اور لینگویجز سیکھنے کا. I'm Mafag. Tell me about, I would like to encourage you. Tell me that how do you feel? How you feel someone else speaking your language in an unexpected way? اکثر یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہوٹلس یا بس میں یہ زیادہ تر میرے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ مجھ میں تو ایک کہہ دوں کہ پیٹ میں درد ہونے لگ جاتا ہے کہ جب تک میں اس سے پوچھوں نا کہ بھائی آپ کون سا ایریا ہے آپ کا, پھر میں کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے ان کو مطلب تعارف کروا لیتا ہوں. اچھا میری ایک عادت ہے کہ مطلب کہیں مجھے ویرانے میں بھی چھوڑ دینا کوئی بندے ہوں تو میں ادھر کوئی نہ کوئی ایسی گپ شپ لگ جائے گی یا کوئی ایسا سسٹم ہو جائے گا کہ انٹریکشن ہو جاتا ہے میرا. تو یہ کہ ان سے میں وہ کر لیتا ہوں. پھر یہ کہ ان کو ایک تو بڑی خوشی ہوتی ہے, خوشی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ مطلب اپنی لینگویج والا بندہ وہ مل جاتا ہے نا, تو بندے کو ہوتی ہے کہ یار یہ ہمارے ادھر کا ہے. اچھا میں تو اتنا پاگل ہوں, مجھے تو بسیں بھی نظر آ جائیں نا جو ادھر جانے والی ہوں, تو میں بھی اس کو اس ٹائم تک دیکھتا رہتا ہوں جب تک وہ غائب نہیں ہوتی. تو ایک یہ مطلب انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ کچھ چیزوں کے ساتھ اٹیچمنٹ بڑی ہوتی ہے, تو وہ جو ہے نا بڑا اچھا لگتا ہے جب ایسا. Would you like to share insight into the importance of language in your family or community gatherings and celebrations? How would you celebrate? بالکل جس طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں, میں اپنے قریبی لوگوں کا ہی ہوتا ہوں کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں تو ہمارے کھانے ادھر کے چینج ہیں, یا ہم بچے جو ہیں وہ چیزیں جو ہے نا ان کو وہ نہیں پسند, یا ہم مطلب اردو ہم ادھر جاتے ہیں تو وہ ہم سے اردو میں بات کرتے ہیں. تو مطلب ان کا یہ سوچنا یہ ہے کہ جو یہ اپنے وہاں سے نکل آئیں پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے اپنی ساری چیزیں بدل دی ہیں, مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم نے ان چیزوں کو برقرار رکھنے کے لیے, ٹھیک ہے, آج ہمارے گھروں میں بالکل سیم, میں اگر آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں میں کھاتا نہیں ہوں, مگر ہمارے گھر میں وہ ساری ڈشز پکتی ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں کچھ جس طرح سندھ میں ٹریڈیشن ہے کہ یہاں گندم کی روٹی ہوتی چاول کی ہوتی ہے اور باجرے کی. اس طرح ہماری سائڈ زیادہ جو کیونکہ ادھر فصل جو ہوتی تھی وہ مکئی کی ہوتی تھی, تو وہ مکئی کی روٹی, جس طرح ادھر ساگ ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو ادھر کی جو ہے نا جیسے دال لوبیا اور وائٹ رائس, وہ زیادہ لوگ کیونکہ وہ سرد علاقے ہیں ادھر کھائی جاتی ہیں, تو وہ چیزیں ادھر ہم ساری جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈریسنگ کہہ لیں, یا اس کے علاوہ جو ادھر ہم رہتے ہوئے جو ساری چیزیں جو ہم کرتے تھے یا جو ساری ایکٹیویٹیز وہ ساری ہم یہاں پہ بھی کرتے ہیں. اور فیملیز میں ایون کہ میرا زیادہ اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم ایونٹس رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. ایونٹس سے مراد یہ کہ ہم تقریباً سال میں 10 سے 12 ایونٹس ہوتے ہیں جس میں ہمارے جتنے بھی کشمیر کے لوگ ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں ہم ان کی گیدرنگ رکھتے ہیں, ڈنر کرواتے ہیں, پکنکس کرواتے ہیں. اس کے علاوہ موسیقی کی جو ادھر کے جو لوگ ہمارے پاس ادھر موجود ہیں تو ہم وہ میوزک کی بھی جو ہے نا وہ نائٹ کروا دیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ
وہ ادھر کے طرز کی جو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، مطلب وہ ہم ہائی لیول کی وہ لینگویج اس میں وہ یوز کرتے ہیں جو راگ یا وہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر یہ کہ وہ چیزیں ادھر ہوتی ہیں، مگر یہ کہ ہم ان دنوں کو ہی انجوائے کر سکتے ہیں۔ That's good. That's good. Okay. Well, I would like to encourage you. Please share the challenges and hurdles you faced during maintaining your language and cultural identity in a diverse or changing environment. جی اصل میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اگر کسی دوسرے شہر میں رہنے کے لیے جاتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں ایک سٹوری بتائی، وہ اسی لیے میں مطلب اسی سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں ادھر فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پہ ہیں تو ہم اس طرح کی ہماری آئیڈینٹی ہی نہیں ہے، کوئی آئیڈینٹی یہ نہیں ہے کہ جب تک ہم انٹروڈکشن نہیں کروائیں گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کون ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اتنی لینگویجز میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو کسی کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اب مثال کے طور پر ہمیں یہ ایڈریس آتے ہیں کہ جس طرح کوئی بھی ادھر جس طرح یہاں کے آبائی لوگ ہیں یا جو اس صوبے کے لوگ ہیں، ان کی کیا آئیڈینٹی، ایک تو ان کی لینگویج ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر لوکلی بھی کہیں پہ بھی جائیں گے تو وہ اس لینگویج کو یوز کر سکتے ہیں۔ اب ہم ہیں تو ہم کس سے بولیں گے، کوئی سمجھنے والا ہی نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم مثال کے طور پر جو ڈریسنگ ہے یا وہ ہے، اب وہ سرد علاقہ ہے، اب ادھر کی ڈریسنگ میں ادھر کروں، ٹھیک ہے، تو ادھر لوگ شوکڈ ہوں گے کہ بھئی یہ کوئی پاگل ہو گیا یا کیا وہ ہے کہ یہ کیسے کپڑے پہن کے۔ تو یہ بہت بڑی کلچرل چینجز بھی ہیں کہ ہم یہاں پہ وہ چیزیں نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا۔ اس کے علاوہ جو تعداد یہاں پہ کافی زیادہ ہے، مگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ مطلب اسکیٹرڈ ہیں بہت۔ مثال کے طور پر اگر اس یونیورسٹی کی بات کروں تو اس یونیورسٹی کے اندر مجھے شروع میں بڑا انٹرسٹ تھا کہ ان لوگوں کو اکٹھا کروں، میں نے کوشش بھی کی، مگر ان کا لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز میں نے ایک اور بھی فیل کی، میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ شاید آپ کو پتہ نہ ہو، میں بہت پروجیکٹس کرتا ہوں پورے پاکستان میں، تو میں نے ایک چیز یہ نوٹ کی کہ فار ایگزامپل اگر کراچی ہے، ٹھیک ہے، ادھر میں اگر آپ کہیں تو ایک ایگزامپل دے دوں، یہ انڈین کچن پہ ہمارے ادھر کے ایک دوست ہیں بڑے اچھے، ہم جب بھی جاتے ہیں تو بڑا مطلب پیار محبت اور ایک طرح کا سمجھو پروٹوکول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہی چیز اگر ہم جس طرح اسلام آباد جاتے ہیں تو اسلام آباد میں یہ چیز ہمیں نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ کہ جو کشمیر اور اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں بہت کثیر تعداد میں، 2 قدم ادھر ادھر جائیں گے نا، وہاں پہ آپ کو لوگ مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سیم اگر کراچی سے ریلیٹ کرتے ہیں تو کراچی میں مطلب آپ کو مطلب ایک ہفتے میں یا مہینے میں اکا دکا بائی چانس کوئی ایک مل جائے گا، اور مشکل سے کوئی اس طرح ملے گا۔ تو یہ بہت ہرڈلس جو ہے نا فیس ہوتی ہیں اپنی چیز کو لوگوں کو پروموٹ کرتے ہوئے یا اپنی چیز بتاتے ہوئے کہ جب آپ دوسری جگہوں پہ رہ رہے ہیں۔ اور اچھا ایک اور مین چیز لاسٹ میں اس میں ایڈ کروں گا کہ اب جیسے کہ لوگ نکل گئے ہیں اپنی جگہوں پہ، اب یہ ہے کہ وہ اپنی جو جس طرح اگر کشمیر کی میں پہچان بتا دوں تو لوگ وہ کھوتے جا رہے ہیں، کھوتے اس لیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کلچر کیا تھا۔ وہ جو دوسرے کلچر میں جب جا رہے ہیں تو وہ ویسے ہی ہو رہے ہیں۔ اگر جو پنجاب میں چلے گئے تو وہ پنجاب کے کلچر کو اڈاپٹ کر لیا، تو سندھ میں آ گئے تو انہوں نے سندھ، اور زیادہ تر ہمارے لوگ ہوتے ہی باہر ہیں، یو ایس وغیرہ ادھر کینیڈا وغیرہ، تو وہ ادھر کے ہی ہو کے رہ گئے ہیں، مطلب کہ ان کی ڈریسنگ لینگویج وہ سارا مطلب ادھر کا ہی وہ اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں۔ That's the issue. Okay, Afaq, I would like to encourage you, please, what approaches and what the process of learning new languages and what motivates you to explore linguistic diversity? How you explore different diversity in multicultural societies? اصل میں مجھے جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ مجھے ہر انسان سے مطلب تعلق بنانے کا بہت شوق ہے۔ تعلق بنانے کا یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بھی کسی بھی لینگویج کا نا، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یونیورسٹی کے جتنے گارڈز ہیں نا وہ میرے سمجھو ایک طرح سے بول رہے ہیں کہ دوستوں جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج جتنے بھی یہ صفائی والے ہیں، اب آپ فار ایگزامپل آپ کے کیوں نہیں ہے، میرے کیوں نہیں، اب ایک تو مجھے میں ان کی لینگویج میں بات کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یا میں ان کو اسی انداز میں بیہیو کرتا ہوں، تو میں ان کو سمجھتا ہوں کہ ان کا بھائی کلچر کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ جو ہے نا یہ چیزیں بڑی ویلیو رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم اگر چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ کس کلچر سے ہے، اس کی نیچر کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کا انداز کیا ہے، ان کا لہجہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ایزیلی باؤنڈ بنا سکتے ہیں، کنیکشن بنتے ہیں، آپ کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے، آپ مطلب ایزیلی اپنا میسج کنوے کرا سکتے ہیں۔ اصل لینگویج کیا ہے؟ لینگویج یہی ہے نا
تک مطلب پہنچا سکیں. یہی لینگویج ہے نا, مطلب اس کے علاوہ تو اس کا کوئی پرپز نہیں. مطلب میں اور آپ ابھی جس میڈیم میں بات کر رہے ہیں, آپ کا انگلش میڈیم ہے, میں وہ سمجھ سکتا ہوں, ٹھیک ہے, میرا اردو میڈیم ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ہم ایک دوسرے کو اپنی بات ایک دوسرے تک پہنچا رہے ہیں. اصلی مقصد یہی ہے لینگویج کا. سیم جب ہم مختلف لینگویجز سیکھتے ہوں, میں اپنا اگر اس میں بتاؤں کہ میرا کیا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ میں ایزیلی دوسرے بندوں میں گل مل سکوں اور وہ کمفرٹیبل ہو کر اپنی جو چیز ہے وہ مجھے بتا سکیں, ٹھیک ہے. تو یہ مین مقصد ہوتا ہے کہ دوسری لینگویجز کو وہ کرنے کا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کا بینیفٹ بہت ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب جس طرح مثال کے طور پر میں کسی بھی شہر میں چلا جاؤں, تو اگر میں آپ کو اپنے ایک پروجیکٹ کی بات بتاتا ہوں کہ ہم نے اسلام آباد سائڈ میں ایک پروجیکٹ کیا تھا. میری جتنی بھی ٹیم تھی وہ کراچی سے تھے. اچھا, وہ پہلا لفظ جو بولتے تھے نا, شوپ والا کہتا تھا بھائی کراچیوں آئے ہو, ٹھیک ہے. اب مطلب کراچیوں آئے ہو مطلب کہ وہ کہتا تھا کہ کراچی سے آئے ہو, ٹھیک ہے. اب مجھے وہ آگے کر دیتے تھے, ٹھیک ہے, کہ بھئی آپ بولو. اب میں ان کے اس لہجے میں بات کرتا تھا تو مجھے کوئی وہ نہیں, مطلب ان کے ایک سنگل ورڈ سے ہی وہ اگلا بندہ پہچان جاتا تھا کہ یہ فلانے شہر سے آیا ہے. تو یہ بڑی ہی ضروری ہوتا ہے کہ آپ لینگویجز جو ہے نا, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو سیکھنی چاہیے بندے کو. ہر جہاں پہ رہتا ہوگا, سندھ میں کوئی رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں سندھی نہیں سیکھ رہا, تو میں کہتا ہوں کہ اس کو سوچنا چاہیے. Okay. My next question is, Afaq, tell me that how has your language evolved, or like we all know that over the time language had impact so many societies. So how can you explain this? آپ کا یہ کوشچن ہے کہ لینگویج کیسے ہماری لینگویج بدل رہی ہے. جی 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 امپیکٹ ایسے ہو رہی ہے کہ جیسا میں نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا کہ لوگ جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہ وہاں کی چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر ایک بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں, اگر وہ پنجاب میں رہتے ہیں تو انہوں نے اپنے لینگویج میں پنجابی ڈال دی ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی پشاور میں رہتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اس میں وہ مکسچر ہو گیا. اب جس طرح وہ پیور الفاظ کی ادائیگی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ جو چیزیں تھیں وہ تھوڑی ختم ہوتی جا رہی ہیں. وہ ختم اس لیے ہو رہی ہیں. اچھا, یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, لہجے بھی بڑے ویلیو رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری سائڈ ایک جگہ ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ اگر کوئی پیار سے بھی بات کرے گا نا, اس کا لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ وہ غصے میں بات کر رہے ہیں. اور ایک ایسی جگہ جو کہ میری بڑی پسندیدہ جگہ ہے, اس شہر کے لوگ بڑے مجھے پسند ہیں, تو وہ غصہ بھی کریں گے تو ایسے لگتا ہے کہ میٹھا میٹھا غصہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی معنی رکھتی ہیں. Today with us, as you can see viewers, that's how language and culture evolve around us and how it impact our identity. Thank you so much.